میرے واجب الاحترام بزرگان اسلام اور سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی مرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز دنیا کے اندر عطا فرمائی اور ایک چیز کا مطالبہ کیا، اے میرے بندے تو میرا ہو جا، اے میرے بندے تو مجھے سجدے کیا کر، اے میرے بندے تو میری طرف آ جا، اے میرے بندے تو رکوع مجھے کیا کر، ہاتھ میرے سامنے پھیلایا کر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے، آخرت کی زندگی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر سب سے آخر میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی نبوت کو مکمل کر دیا اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کائنات کے اندر نیا نبی نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور وہ کتاب جو اللہ نے اپنے محبوب پر اتاری وہ آخری کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بے شک دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی میں جو کرو گے، اس کھیتی میں جو بو گے وہی تم حاصل کرو گے اور وہی تم کاٹو گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا مال و متاع ختم ہو جائے گا، دنیا کی زیب و زینت ختم ہو جائے گی، دنیا کا حسن ڈھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اس لیے نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر لگا رہے، اللہ نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جا کے اللہ کی عبادت میں لگے، وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، وہ اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ درس دیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت بنائی ہے، قیامت آنی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب زمین کو بونچال سے ہلا دیا جائے گا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اللہ نکال کے باہر پھینکیں گے اور اس وقت انسان کو پتہ چلے گا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس وقت بولے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، زمین تو ہر چیز باہر نکال رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، واذا النجوم انقدرت، اور ستارے جو ہیں یہ گر پڑیں گے، جھڑ پڑیں گے۔ اے انسان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا مال و جائیداد باقی رہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا اکاؤنٹ بینک بیلنس باقی رہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حسن تیرا باقی رہے، نہ نہ نہ، یہ حسن بھی باقی نہیں رہے گا، یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ نے جس کو بنایا ہے اس کو مٹانا ہے۔ ہر چیز جو آئی ہے، ہر چیز جو وجود میں آئی ہے اللہ اس کو فنا کرے گا اور فنا کرنے کے بعد اللہ انسان کو اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ حضرت ذو النون مصری رحمہ اللہ تعالی
اس واقعے کو نقل کیا ہے امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنی رحمتیں کی، انسان کو کتنا اللہ نے خوبصورت بنایا، حسن بھی اعلیٰ دیا، اعضاء بھی اچھے بنائے، زبان گفتگو کے لیے اچھی بنائی، چلنے کے لیے پاؤں بنائے، آنکھیں جو اللہ نے دیکھنے کے لیے عطا کی اور زبان بولنے کے لیے اللہ نے عطا کی، دماغ سوچنے کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے بنا کے کہا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے اور تجھے اشرف المخلوقات میں ڈھالا ہے، تیرا سانچہ سب سے بہتر، تیرا ڈھانچہ سب سے بہتر، تیرا نمونہ سب سے بہتر۔ اے انسان تجھے میں نے بنایا ہے اور سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے اشرف بنایا ہے، اور اپنی اس اوقات کو پہچان، اپنے اس معیار کو پہچان، اپنے اس مقام کو پہچان۔ اے انسان تو اللہ سے دور نہ جا، تو اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ اور تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس رب العالمین کی تفسیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا وہ نقل کرتا ہوا واقعہ دیکھیں اور اس کو سنیں اور اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، اور اس چیز کو ظاہر کریں اپنے اندر کہ اللہ نے ہمارے یہ سارے جو ہے اعضاء اللہ نے کس لیے بنائے، ہمیں اللہ نے خوبصورت شکلوں میں کس لیے ڈھالا تھا، ذرا اس کے اندر توجہ کرنی ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ ضرورت کی وجہ سے دریا کے کنارے تشریف لے آئے، دیکھتے کیا ہے یکا یک ایک بچھو بڑا موٹا تازہ بڑا ہی زہریلا قسم کا بچھو وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ذوالنون مصری دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے زہر سے مجھے محفوظ فرما۔ وہ بچھو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دریا کے کنارے پہنچا، وہاں دیکھتے کیا ہے ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی ایک کچھوا ہے، وہ کچھوا اس کو لینے کے لیے تیار ہے، وہ اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور بچھو جو ہے وہ اپنی سپیڈ کے ساتھ اس پہ چھلانگ لگاتا ہے اور کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، کچھوا تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور کرنا، اے انسان ذرا دیکھنا رب العالمین تجھے کس طرح نواز رہا ہے، رب العالمین تجھے کس طرح عطا کرتا جا رہا ہے، اللہ تیری حفاظت کس طرح کر رہا ہے۔ اے انسان ذرا غور کرنا، دیکھنا اللہ رب العزت دے بندے، اللہ رب العزت کے آدمی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں نے بھی اپنی جو کمر کو کسا اور میں بھی پانی کے اندر اتر گیا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ دریا کے دوسرے کنارے جب کچھوا پہنچا، بچھو نے چھلانگ لگائی اور خشکی پر جب خشکی کے اوپر پہنچا تو میں بھی باہر نکل گیا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک درخت کی طرف بڑھ رہا تھا، اس درخت کے نیچے میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کا حسن بھی بے مثال ہے۔ وہ نوجوان سویا ہوا ہے، صرف سویا ہی نہیں بلکہ نشے کے اندر دھت ہے، نشے کے اندر نشہ سوار ہے، اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے بندے، وہ بندہ نوجوان جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، اس طرح بے خبر ہے کہ اس کو کسی زمانے کی خبر نہیں ہے، وہ مستی کے اندر ہے، وہ شراب کے ڈوبے ہوئے نشے کے اندر ہے۔ لہذا یہ بچھو وہاں پہ پہنچتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں
سمجھ گیا یہ اسے ڈنگ مارے گا، یہ اسے ڈسے گا، اسے خراب کرے گا، لیکن میں دیکھتا کیا ہوں اسی اسنا میں جب وہ بچھو جو ہے اس نوجوان کے قریب آتا ہے، ایک تیز زہریلا قسم کا سانپ وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ سانپ بچے کو نوجوان کو ڈسنے والا ہوتا ہے۔ وہ بچھو اس کی جو ہے اس کی کوکھ کے اندر اس کے جو منہ کے اندر ڈنگ مارتا ہے اور سانپ کو مار دیتا ہے، بچھو واپس ہو جاتا ہے۔ ذُنُّون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اللہ تیرے کیا کہنے، تو اپنے بندے کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، تو اپنے بندے کو کس طرح بچاتا ہے، تو اپنے بندے کو کس طرح زہریلی چیزوں سے بچا رہا ہے۔ سانپ مارنے والا ہے لیکن اللہ کے کرم سے بچھو کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچایا۔ تو ذُنُّون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور نوجوان کو اٹھا کے کہا او اللہ کے بندے کچھ تو شرم حیا کر لے، او بندے اللہ کے تو اپنے رب سے کیوں دور جا رہا ہے۔ ذُنُّون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سارا واقعہ اس کو سنایا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی اس نوجوان کے دل پہ اثر ہوا، اس نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی اور توبہ کی کہ آج کے بعد میں شراب بھی نہیں پیوں گا اور گناہ بھی نہیں کروں گا۔ بھئی اللہ تعالی ہمارے ساتھ کتنے رحم دل ہیں، کتنے ہم سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے انسان تو اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا ہے جو اللہ نے تجھ پر کی ہیں۔ اللہ نے تو تجھے ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ بس ایک کا تو شکر ادا کر لے، اللہ تجھے پھر بھی تیرا بیڑا پار کر دے گا۔ اور نعمتوں میں اللہ نے جہاں پہ بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم کون کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے اندر اللہ نے دو نعمتیں ایسی رکھی ہیں، ایسی ہمیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ ماں ہے اور باپ۔ آج انسان دنیا سے غافل ہے، آج انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، آج انسان مال و جائیداد کو اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے، آج انسان اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے، آج انسان جو ہے وہ اپنے والدین کا خصوصی احترام نہیں کر رہا ہے، اس کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ دو نعمتیں ایسی رکھی ہیں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہستیاں پیدا کی ہیں تو تو ان کی خدمت کر، خدمت کرے گا تو اور جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح احکامات دیے ہیں کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، سجدے ہوں گے تو اللہ کے ہوں گے۔ اے انسان تجھے جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھک۔ اور نہ ساتھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور والدین کی جنہوں نے خدمت کی ہے، والدین کو جنہوں نے اپنایا ہے، والدین کو جنہوں نے دیکھا ہے، والدین کی جنہوں نے خدمت کی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اجر و انعام سے نوازا ہے اور آخرت میں بھی وہ دیکھیں گے اور ساری کائنات دیکھے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने सुफ़ा के अंदर बैठ के आपसे तालीम हासिल की। वो सहाबी रसूल हैं। ज़ख़ीरा हदीस उठा के देख, हर सफ़े पे हर नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आएगा। हर सफ़े पे अबू हुरैरा नजर आएगा। ये वो सहाबी रसूल है जिसको माँ ने घर से निकाल दिया, मार के निकाला। वजह ये बनी कि तू हुजूर का कलमा पढ़ के आ गया, तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके आ गया, तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना राहबर मान लिया, तूने अपने महबूब को रहनुमा मान लिया। माँ ने मारा, इतना मारा, रोते रोते अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो माँ ने मारा, घर से भी निकाल दिया है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, ये तेरा और तेरी माँ का मामला है, मैं महबूब इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं दे सकता। जा राजी कर ले माँ को, जा माँ को मना ले, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, रिज़ल्लाहु फी रिज़ल वालिदैनी व सख़तल्लाहु फी सख़तिल वालिदैन। ऐ इंसान, अगर तू देखना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझ पर राजी है या नहीं, तो फिर नोट कर ले, अपने वालिदैन को देख ले। अगर तेरे वालिदैन तुझसे राजी, तो समझ ले काबे का खुदा राजी है। अगर वालिदैन राजी हैं तो काबे का खुदा राजी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब राजी है। और अगर तेरे वालिदैन तुझसे नाराज हैं तो तुझे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा, ये तेरी और तेरी माँ का मामला है, जाओ जाके बात करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरा और मेरी माँ का मामला है, लेकिन तो आप भी तो है ना, आप भी तो महबूब कायनात है ना, आप भी तो महबूब कायनात है ना, आप भी तो अल्लाह के महबूब है ना, आप भी तो अल्लाह के प्यारे हैं ना, आप भी तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, आप भी शाफिउल मुज़निबीन है ना, आप भी शाकिए कौसर है ना। तो जो आप हाथ उठाएंगे वो हाथ उठाएं, जो जाबिर के लिए उठाते हैं तो थोड़ा सा खाना 300 को पूरा हो जाता है। ऐ मेरे महबूब, वो हाथ उठाए। अगर वही हाथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देते हैं उठा के, अल्लाह उसको इल्म का बाब बना देता है, दरवाजा बना देता है, इल्म का दरवाजा बना देता है। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हाथ उठाए ना, वो हाथ उठाने से आप जो है, आप हलीमा की बकरी के थनों में दूध का आ जाना, ये आपके हाथों की बरकत है ना। आज वो हाथ उठा के मेरी माँ के लिए कह दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दे। इधर सरकारे दो जहां सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये हमारी कुदरत में है। हाथ उठाए और हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को माफ कर दे, उनको हिदायत अता फरमा दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं दौड़ना शुरू हो गया, रास्ते में साद बिन अबी वकास ने रोका। मैंने कहा, आज मुझे न रोको, आज मैं देखना चाहता हूँ कि मैं पहुँचता हूँ माँ के दरवाजे पे या मेरे महबूब की दुआ पहुँचती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, दरवाजे पे दस्तक दी, मालूम हुआ कि वालिदा गुस्ल कर रही है।
वालदा गुसल कर रही है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपको क्या पता इन रिश्तों की कदर क्या है? रिश्तों की कदर पूछनी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछो, रिश्तों की कदर पूछनी है तो अबू हुरैरा से पूछो, रिश्तों की कदर पूछनी है तो साद बिन अबी वक़ास से पूछो, रिश्तों की कदर पूछनी है, माँ बाप की कदर पूछनी है तो हजरत इकरमा से पूछो। वो इकरमा जिसको मरते वक्त भी कलमा नसीब नहीं हो रहा, माँ की नाफरमानी की वजह से, माँ की गुस्ताखी की वजह से, वो सहाबी रसूल होने के बावजूद भी कलमा नसीब नहीं हो रहा। वजह माँ की गुस्ताखी है, माँ की नाफरमानी है। माँ से कहा गया, माँ अपने बेटे को माफ फरमा दे। बेटे, माँ ने कहा कि मेरा बेटा तहज्जुद गुजार है। माँ ने कहा मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी है। माँ ने कहा मेरा बेटा वाकई अल्लाह वाला है, जिक्र करने वाला है, दिल को जिंदा रखने वाला है, नबी की जो है हदीसें सुनने वाला है, हदीसें पढ़ने वाला है, हुजूर के कदमों में बैठने वाला है। लेकिन जब भी बात करता है बद अखलाकी से करता है, जब भी बोलता है बुरे अल्फाज से बोलता है, माँ का दिल चीर के रख देता है। लिहाजा मैं आज माफ नहीं करूंगी। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, जाओ लकड़ियां इकट्ठा करो और सब इकट्ठे करके लकड़ियां लेके मेरे पास आओ। माँ ने पूछा क्या करेंगे हुजूर? कहा कि दुनिया के मरने के बाद जो है, दुनिया से जाने के बाद तेरे बेटे को खुदा जहन्नम की आग में जलाएगा। वजह तेरी नाराजगी है, वजह तेरी नाफरमानी है जो उसने की है, और तुझसे नाराज रहा और तुझसे तेरी नाफरमानी की है, तेरी गुस्ताखी की है। अगर इस तरह ये मर गया और दुनिया से चला गया तो अल्लाह इसको जहन्नम में डालेगा। तो मैं इसको दुनिया के अंदर जला देता हूँ, मैं इसको दुनिया के अंदर जलाऊंगा, अल्लाह जहन्नम की आग से इसको बचा के जन्नत में दाखिल कर देगा। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के माँ तड़प उठी। आज माँ को गालियां दी जा रही हैं, आज माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ा जा रहा है, आज बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ा जा रहा है। और जब तो जवान था तेरे ऊपर जवानी लौटा दी, और जब वो जवान था तेरे ऊपर सलाहियतें बर्बाद कर दी, और जब वो जवान था तेरे हर ख्याल का आराम रखा। जब वो चल सकता था उसने अपने चलने को तेरे लिए कुर्बान कर दिया, जब वो बोल सकता था तो उसने अपना बोलना तेरे लिए कुर्बान कर दिया, और तुझे हर दुख सुख दिया, हर दुख सुख के अंदर उसने तुझे राहत पहुंचाई, और तुझे कमा के लाके खिलाया और पिलाया। हत्ता कि अगर बाप दुनिया में न रहा, माँ ने बर्तन मांजे, माँ ने लोगों के घरों में काम किया और आके अपने बेटों को खिलाया, बेटियों को खिलाया, और आज उसका सिला इस तरह दे रहा है। इस तरह उन्हें जब खिदमत करने का मौका आया तो उनको ओल्ड हाउस में छोड़ रहा है, तो उनकी गुस्ताखियां कर रहा है। कहते हैं जी बूढ़े को किसी और जगह पे छोड़ आए, इसकी खांसी से हमें नींद नहीं आती है, ये खांसते हैं हमें नींद हमारी खराब होती है। और जालिम जरा सोच तो सही, जरा उस बात को तो सोच, रब्बे कायनात ने जब तुझे पैदा किया था तो कुछ खाने के काबिल नहीं था, पीने के काबिल नहीं था। उस वक्त तेरी माँ तुझे किस तरह खिलाया पिलाया करती थी, वो दूध जो अल्लाह ने जारी किया किस तरह तुझे पिलाया करती थी। और फिर जब तेरी हड्डियां मजबूत हो गई, और हड्डियां मजबूत होने के बाद तूने माँ बाप का ये सिला दिया। अल्लाह कहते हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर देखना है कि अल्लाह राजी है, देखना है कि काबा का रब राजी है, देखना है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब राजी है, तो अपने वालिदैन को देख लो। अगर वो राजी हैं तो रब राजी है, अगर वो नाराज है तो रब भी नाराज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला दरवाजे पे पहुंचते हैं, मालूम होता है वालिदा गुस्ल कर रही है। देखते ही देखते समझ जाते हैं मेरे महबूब की दुआ पहले पहुंच गई। क्यों ना पहुंचे? वो है ही रब्बुल आलमीन, वो है ही रब के महबूब, वो है ही हसीन और जमील, वो है ही सबसे आला, वो है ही सबसे अफजल, और वो है ही सबसे ज्यादा सभी। उन्होंने ही तो दुनिया के अंदर आके जहालत के दौर को खत्म किया। उन्हीं के आने से माँ को माँ का मकाम मिला है, उन्हीं के आने से बेटी को रहमत का रुतबा मिला है, उन्हीं के आने से बेटे को इस तरह इज्जत और शरफ मिला है। ऐ इंसान जरा गौर तो कर, अगर वो न आते तो तुझे अदब और एहतराम न मिलता, और अगर वो न आते तो माँ और बाप का अदब और एहतराम
احترام باقی نہ رہتا۔ انہی کے آنے سے تو اللہ نے محفل سجائی ہے، انہی کے آنے سے تو اللہ نے نظام سجایا ہے۔ انبیاء حضرت آدم سے شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو لے کے آئے ہیں، لیکن حضور کو جو انعامات عطا فرمائے کسی اور کو پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے۔ تو ماں اور باپ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی، تو ان کی نعمت کی قدری کرنی چاہیے کہ نہ قدری کرنی چاہیے؟ ان کی گستاخی کرنی چاہیے کہ نہ گستاخی یا فرما برداری؟ یہ ہم سوچیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی، سب کا دو رحمت اللہ تعالی، حج کے اوپر، حج کے موقع پر حج پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی جو باقیوں کو عطا نہیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بندے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد اعلان جو ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ کسی اپنے اللہ والے کو سنا بھی دیتا ہے، اپنے پیاروں کو سنا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بھی سنایا کہ سب کا حج قبول ہے۔ فلاں شخص جو بیڑیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام لے کے فرمایا کہ اس کا حج قبول نہیں ہے۔ حج قبول ہے؟ میری طرف دیکھیں جی، حج قبول ہے؟ آج ہم سارے اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتے ہیں نا، کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ فرمایا اعمال صالحہ کرنے والا، حج کرنے والا، حج کی عبادت کا ثواب ایسا ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو حج پہ جائے صاحب استطاعت ہے، حج پہ چلا گیا اور اس نے جا کے وہاں کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور اس طرح حج کر کے وہ واپس آتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اعلان ہوتا ہے سب کا حج قبول ہے، جو بیڑیاں ڈال کے شخص بیٹھا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی سوچنے لگ گئے، یہ کون سا ایسا آدمی آ گیا، یہ کون سا ایسا بدبخت آ گیا جس بدبختی کی وجہ سے اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، آخر وہ شخص مل گیا، بیڑیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک، اے انسان بتا تو صحیح، تیرا ایسا کیا عمل ہے، تو نے ایسی کیا بدعملی کی ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا؟ اللہ نے تیرا حج قبول، اللہ نے تیرا حج قبول۔ باتیں سمجھنے والی ہیں بھائیو، یہ مذاق نہیں ہے۔ جس نے ماں کو رلایا وہ زندگی میں روئے گا، جس نے باپ کو رلایا وہ زندگی میں روئے گا۔ رب اس کو دنیا میں دکھائے گا کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کی ہے۔ میں نوجوانوں کو کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں، نوجوانوں اپنے والدین کی فکر کر لو۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ بوڑھا باپ ہو جاتا ہے لیکن بیٹوں کی فکر نہیں چھوڑتا، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بیٹیوں کی فکر نہیں چھوڑتا، اور ایک بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں اور ان کی نافرمانی کے اندر لگے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی نے جب یہ سوال کر دیا، بتا بندے تیرا کیا ایسا عمل، کس کی وجہ سے تیرے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حج کو قبول نہیں کیا ہے، تو وہ کہنے لگا حضرت جی بات صرف ایک حج کی نہیں ہے، میں 50 حج ہو گئے، اللہ نے میرا ایک بھی حج قبول نہیں کیا۔ لگا لے 8 لاکھ جا کے، 8-9 لاکھ میں آج حج ہو رہا ہے، کر لے۔ ماں پیچھے گالیاں دے رہی ہے، ماں پیچھے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچ رہی، کبھی تو آگے مجھے پوچھے کہ کھانا کھانا ہے کہ نہیں، باپ سوچ رہا ہے۔ کبھی تو آگے مجھے بیٹا پوچھے ابا جی کیا حال ہے، الٹا بات کرتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے مجھے تمہاری باتیں سن سن کے نا اب غصہ آتا ہے۔ افسوس ہے، سچ افسوس ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او بدبخت انسان،
یہ دھرتی تو وہ دھرتی ہے جس پر گناہگار آئے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمت والی نگاہیں تو ڈالتا ہے، یہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، جو ان کو سمیٹتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیواریں بھی رحمت والی ہیں، تو اس کی طرف نگاہ کر، اللہ تجھے اس پر بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اے انسان تو کیا کرتا رہا، اے میرے بندے تو کیا کرتا رہا، ایسا کون سا گناہ ہے جو تیری بدبختی کی علامت بن گیا؟ کہنے لگا حضرت جی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن آیا شراب نشے میں اور مستی کے اندر آیا، عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں نے ماں سے کہا ماں جی مجھے کھانا دیجئے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑا صبر کر لے، ابھی نماز کے قریب وقت آ جاتا ہے، پھر روزہ افطار ہو جائے گا، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا لینا۔ اے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی، میری ماں نے اس وقت تندور جلایا ہوا ہے، وہ روٹیاں پکانے والی ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے اسے اٹھا کے اس تندور کے اندر ڈال دیا۔ کہا اس کے بعد سے مجھے خوف آیا، مجھے افسوس ہوا، میں نے تو اپنی رحمت والی جگہ کو ختم کر دیا، میں نے تو اپنی جنت کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ کا ڈر مجھے آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کی، لیکن اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ پھر اللہ نے مجھے تکلیفیں دی، میں نے معافی مانگنا شروع کی، لیکن اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ماں کو جلایا ہے، ماں کو دنیا سے مٹایا ہے، جنت کو ضائع کیا ہے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے میں نے ان کو رلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ کیسا بدبخت انسان ہے جس نے اپنی ماں کو بھی بخشا نہیں۔ اس آدمی نے کہا پھر یہاں تک نہیں، میں نے پھر خانہ کعبہ کا رخ کیا، میں اللہ کی طرف بڑھا، میں نے کہا کہ وہ در ایسا در ہے جو بھی جائے اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بھی میں نے 50 حج کر لیے، اللہ نے قبول نہیں کیے۔ اے مسلمان، اے نوجوان سمجھ لے، نماز تیری ایک طرف ہے، زکوٰۃ ایک طرف ہے، قرآن ایک طرف ہے، حج ایک طرف ہے، روزہ ایک طرف ہے، لیکن تیری ماں کی خدمت ایک طرف ہے۔ اویس کرنی کو یاد کر لے، انہوں نے ماں کی خدمت کی، اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا اویس کرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ اور جنہوں نے ماں کی خدمت کی ہے بلند درجے حاصل کیے ہیں، جنہوں نے باپوں کی خدمت کی ہے انہوں نے بلند درجے حاصل کیے ہیں۔ اویس کرنی صحابی بن سکتے تھے، نہیں بنے تو ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی ساری باتیں سن رہے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس آدمی سے کہا او لعنتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، تو اس جو ہے حرم سے بھی نکل جا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ کا ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے اور ہمارے دل کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ یہ تو ہماری جنت ہے، جنت ماں اور باپ، اور ہم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے ان سے ہی دوری اختیار کی ہے، بولتے ہیں تو کلیجہ چیر دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ناراض کر دیتے ہیں۔ واقعات بہت سارے ہیں، سنا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمل آ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔
تو کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کیا نیت کرتے ہیں؟ جن کے والدین زندہ ہیں، چاہے ماں ہے چاہے باپ، دونوں اگر زندہ ہیں تو الحمدللہ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ہاتھ اٹھا کے آج دعا کریں، اور ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں بھائی، سب اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انشاءاللہ اپنے والدین کو راضی رکھیں گے۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ اپنی والدین کے لیے دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا آج تو ان پر رحم فرما، وہ تیرے بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، تو ان کی جنت بنا، انہوں نے ہماری جنت کا خیال کیا، آپ ان کی جنت کا خیال کریں، انہوں نے ہمارے رزق کا خیال کیا، آپ ان کے رزق کا خیال کریں، انہوں نے ہماری نعمتوں کا خیال کیا، آپ ان کی نعمتوں کا خیال کریں۔ آج آپ نیت کر لیں اور دعائیں کریں ان کے لیے، اور جا کے ان کی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ ان کو معاف فرما دے، تو عجب نہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔